رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بہترین ذاکرہ بننے کے 100 طریقے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ اپنی شروعات پر ہے، اور عید الاضحیٰ ذی الحج کا مہینہ اپنی شروعات پہ ہے، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ایام اضحیٰ کی تیاری لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ممبر سے وابستہ ہیں وہ تو شاید اس کی تیاری اس سے بھی پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ ذکر اہل بیت یقیناً ایک بہت ہی معتبر، مقدس اور توفیق خداوندی والا ایک شعبہ، ایک کام ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں، اور جیسا کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں غالباً ایران کے بعد کراچی میں بہترین سطح پر، بہترین انداز میں عزاداری کی جاتی ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا اس شہر میں کہ جہاں پہ محرم میں مجلس عزا برپا نہ کی جائے، فرش عزا بچھایا نہ جائے۔ اس دوران یعنی محرم کے پہلے عشرے کے فوراً بعد گھر گھر مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جہاں ایک مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ایک مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ بہترین ذاکرہ، معتبر ذاکرہ، باعمل ذاکرہ کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ چنانچہ مختلف سطحوں پر، مدارس کے لیول پر ذاکرہ کورسز کروائے جاتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ایام اضحیٰ میں فرش عزا بچھانے کا جو مقصد ہے وہ بتلایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی نئے ذاکرین کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم اس مرحلے کو، اس مسئلے کو اور اس پہاڑ کو کس طرح عبور کریں، اور کچھ بیچارے نئے حضرات، نوارد افراد، مبتدی افراد راستے ہی میں اپنا سفر ختم کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ خصوصی طور پہ نئے ذاکراؤں کے لیے، خصوصی طور پہ خواتین کے لیے یہ درس مرتب کیا گیا ہے کہ جس میں 8 مراحل پر مشتمل 100 نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ نکات دراصل مراحل ہیں کہ جن مرحلوں سے گزر کر آپ ایک انشاءاللہ بہترین ذاکرہ بننے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آئیے ہم بہترین ذاکرہ بننے کے حوالے سے کیا شرائط ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جو آپ تمام لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہوگا، اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ اس سفر کو ترک کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں، اور فضائل اہل بیت کہاں، ہماری چھوٹی سی یہ زبان، ہمارا یہ چھوٹا سا یہ وجود امام مظلوم کی کس طرح فضائل کو احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی سکت کے مطابق امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، چنانچہ ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی سکت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینے میں قربانی دی جاتی ہے، اور جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے بطور عید
جو ہے منائی جاتی ہے 10 ذی الحج کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، اور اس قربانی کی خوشی میں یہ دن منایا جاتا ہے، یہ عید منائی جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد محرم کا مہینہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اور اس قربانی کے نتیجے میں عید نہیں منائی جاتی، خوشیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ فرش اعضا بچھایا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر نے، اس کے بیٹے نے قربانی دی تو اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے، باقاعدہ عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک امام نے اور ان کے اصحاب نے، ان کے اہل بیت نے قربانی دی اور اس پہ گریہ کیا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول تو ہوئی، لیکن اس کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہوئی، لیکن اس کے لیے انہیں خود بنفس نفیس عملی طور پہ ذبح ہونا پڑا، نہ صرف خود بلکہ اپنے تمام اہل بیت رشتہ داروں کے سامنے۔ اور گریہ کی بات اور زیادہ اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ گریہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ تمام مظالم خود اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں روا ہوئے، یعنی وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، انہی لوگوں نے امام مظلوم کو شہید کیا۔ لیکن جہاں امام مظلوم کربلا کا جسے کہتے ہیں کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر کسی طرح بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی زینب کے عمل کو، ان کی سیرت و کردار کو اور ان کے اس رویے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا جو انہوں نے فوراً کربلا کے بعد روا رکھا۔ انہوں نے ماحول کو نہیں دیکھا، نہ اس کا انتظار کیا کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں، بلکہ انہوں نے کربلا کے فوراً بعد ہی مجالس اور مصائب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اولین مجالس میں وہ مجالس ہیں جو بازار شام میں پڑھی گئیں۔ بازار میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ مجالس تو کیا، ورد اور استغفار اور صلوات پڑھنے کا کسی کو ہوش نہیں رہتا، اور وہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مجالس پڑھی، مسائل پڑھے اور امام کی معرفت کروائی۔ خود یزید کے دربار میں ہم آج کسی با اختیار شخص کے سامنے مرد ہوتے ہوئے، با اختیار ہوتے ہوئے، عقل و شعور رکھتے ہوئے یہ جرت نہیں کرتے کہ کلمہ حق بلند کریں۔ وہاں بی بی زینب نے بی بی یزید ملعون کے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا۔ لیکن آپ اس زاویے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں بی بی نے کربلا کے پیغام کو پہنچایا تو کیا بی بی کے بعد یہ پیغام پہنچنا بند ہو گیا؟ جی نہیں۔ اب جو شخص، جو خاتون اس کار خیر میں حصہ لے گی وہ یقیناً بی بی زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوا نظر آئے گا یا نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنے ننھے سے منہ میں چند قطرے لیے آتش نمرود کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ اس اثنا میں کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے چڑیا تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ تو وہ شخص ہنسا، اس نے کہا کہ کیا تیرے چند قطروں سے نمرود کی آگ بجھ جائے گی؟ تو اس چڑیا نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن قیامت کے دن میرا نام ابراہیم کو بچانے والوں میں لکھا جائے گا، ابراہیم سے محبت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ تو بس اپنے آپ کو اس ننھی چڑیا سمجھتے ہوئے اس کار خیر میں حصہ لیجئے۔ آپ ہو سکتا ہے معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر کوئی تبدیلی نہ لا سکے، لیکن آپ کا نام اس گروہ میں لکھ دیا جائے گا کہ جو پیغام کربلا کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو بی بی زینب اور جناب سجاد کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کی مقدار نہیں دیکھتا، بلکہ اس عمل میں موجود خلوص کو دیکھتا ہے۔
اور اس سکت کو دیکھتا ہے جس سکت کو اپنائے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو یعنی بہترین ذاکرہ بننے کے 100 طریقے 8 مراحل پر مشتمل ہوں گے، اور ہر مرحلہ مزید 12 یا اس سے زیادہ مراحل پر مشتمل ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ موضوع جو ہے وہ تقریباً 4 دروس پر محیط ہو۔ تو اس سلسلے میں آج اس درس کی پہلی قسط، پہلی نشست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ شرائط مجلس، یعنی مجلس پڑھنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا شرائط ہو، ان شرائط پر عمل کرنے کے بعد ہی آپ مجلس پڑھنے کے بارے میں سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ مجلس کی تیاری کیسے کی جائے، کن لوگوں سے، کن کتابوں سے رابطہ کیا جائے، کن ماخذ سے استفادہ کیا جائے۔ قبل مجلس یعنی مجلس سے پہلے جو ضروری احتیاطیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ چوتھے مرحلے پہ ابتدائی مجلس، جب مجلس شروع کرے تو کیا نکات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ دوران مجلس، جب آپ مجلس پڑھ رہی ہوں تو اس وقت کون سی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اختتام مجلس، جب آپ مجلس ختم کر رہے ہوں، مسائل پڑھ رہے ہوں تو مجلس کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے۔ احتیاط مجلس، ان تمام تر تیاریوں کے باوجود چند پریکاشنز، چند شرائط، چند احتیاطیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ان کو رکھ کر ہی آپ ایک کامیاب مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ امراض مجلس، مجلس پڑھنے کے بعد عزت، دولت، شہرت جب آپ کے قدم چومے گی آخرت آنے سے پہلے اسی دنیا میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے۔ تو اس دماغ کو، اس علم کو، اس عقل کو زمین پر لانے کے لیے، اپنے مقام پر لانے کے لیے چند امراض اور ان کا علاج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی پہلے مرحلے یعنی شرائط مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ جب آپ مجلس کے بارے میں سوچتے ہیں انتہائی کم عمری میں یا اس کے بعد، تو تیاری کے دوران آپ کا 75% حصہ یہ سوچنے میں نکل جاتا ہے کہ میں نے مجلس پڑھ لی اور کامیاب مجلس پڑھ لی اور میرا ڈنکا بج گیا، پوری شہر میں میری شہرت ہو گئی، تو میں کیا بن جاؤں گی، میرے پاس مصروفیت اتنی ہوگی، میرے پاس تو وقت نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے میں مدرسے بھی جانا چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے میں لوگوں کے فون بھی اٹینڈ نہ کروں، اور اس طرح کے مختلف قسم کے خیالی پلاؤ آتے رہیں گے۔ میری سہیلیاں مجھے فون کر کے کہیں گی تم تو بالکل بدل گئی ہو، اب تو بہت بڑی شخصیت بن گئی ہو، نہ فون کا جواب دیتی ہو، نہ SMS کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خیالی پلاؤ کو پکانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی مجلس کی تیاری پہ توجہ دے۔ جب اہلیت رکھ لے گا تو خود بخود وہ ممبر پہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے شرائط مجلس میں اہمیت مجلس، اگر آپ کے ذہن میں مجلس کی اہمیت نہیں ہے آپ کبھی بھی مجلس نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آیات اور روایات موجود ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، پوری کتاب جو ہے وہ مجلس کے موضوع پر ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر ہے۔ چند نکات، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، وقت نہیں ہے تمام فضائل کے بیان کرنے کا۔ رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص خود رویا اور اس نے 100 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو خود رویا اور اس نے 30 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو خود رویا اس نے 10 لوگوں کو رلایا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو خود رویا اس نے ایک شخص کو رلایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، مجلس پڑھے بغیر اگر مصائب کربلا کا کہیں ذکر چھڑ جائے امام مظلوم کا تو خود بخود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ممبر پہ بیٹھ کے مجلس مصائب پڑھ کر لوگوں کو رلانا انتہائی آسان کام ہے۔ کتنا چھوٹا شارٹ کٹ ہے جنت کا۔ مجھے بتا دیجئے کوئی ایسی عبادت کہ جس میں اتنی جلدی جنت مل جائے، اتنی جلدی عبادت کر کے، اتنی چھوٹی مختصر عبادت کر کے جنت آپ پہ واجب ہو جائے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیے کہ آپ میں سکت ہے یا نہیں، آپ یہ نہ دیکھیے کہ دنیاوی لالچ کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آخرت میں مجھے خدا کی رضا اور جنت مل رہی ہے یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال اپنے دوست کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمن کو بھی، لیکن علم فقط اپنے دوست کو دیتا ہے۔ اور جو شخص
مجالس پڑھ کر علم پھیلا رہا ہو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ نہ صرف جنت واجب ہونے کا سامان پیدا کر رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دوستوں میں شامل کر رہا ہے. حدیث رسول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو علم دے دیتا ہے. اور ایسا علم جس میں نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے دوست بن رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لیے جنت کے واجب ہونے کا سامان پیدا کر رہے ہیں، بلکہ آپ ساتھ ساتھ سنت امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں. دوسری اہم بات جو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے دل میں، ذہن میں، روح میں، نفس میں خلوص نہیں ہوگا تو یہ سارا کام چاہے آپ اس کو صدیوں کرتے رہیں کسی کام کریں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے لوگوں کے مال نہ کھاؤ بس تم محتاج ہو جاؤ گے. اگر آپ نے مجلس کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا تو یقین کیجیے آپ محتاجی آپ کا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی تب بھی آپ محتاجی فقر و فاقہ کا شکار رہیں گے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو آخرت کے علم کو دنیا کی غرض اور ہدف کے لیے سیکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. کتنی بری، کتنی بڑی سزا دی گئی ہے علم کو دنیا کی خاطر استعمال کرنے کے لیے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. یہاں سے کراچی ایئرپورٹ کتنی دور ہے؟ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. حیدرآباد کتنی دور ہے؟ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. 500 سال تک آپ ڈرائیو کریں آپ تو مریخ سے بھی آگے پہنچ جائیں گے. اتنی دور ہو جائے گی جنت آپ کے لیے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا یہ نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، جائیداد مل جائے، تحفے تحائف مل جائیں. جی نہیں، دنیا یہ بھی ہے کہ آپ کو عزت دی جائے اور اس پہ خوش ہوں، آپ گھمنڈ کریں. دنیا یہ بھی ہے کہ آپ شہرت کے بامی عروج پر پہنچ جائیں اور آپ کسی تکبر میں مبتلا ہو جائیں. یعنی دنیا ٹینجیبل، نان ٹینجیبل دونوں قسم کی چیزوں سے مشروط ہے. ٹینجیبل یعنی پیسہ اور نان ٹینجیبل یعنی عزت اور شہرت. تو کچھ لوگ مجلس کا معاوضہ ہدیہ نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا پرستی کا شکار نہیں ہو سکتے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ معاوضہ نہیں لے رہے تو عزت اور شہرت کے تو متلاشی ہیں. اگر وہ چاہیے ان کو تو سمجھ لیجئے کہ ان کا بھی مجلس پڑھنا ویسا ہی کہلائے گا جو کسی حب دنیا کی خاطر کسی پیسے یا تحفے کے لالچ میں مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس، درس، علم اگر دنیا کے لیے کیا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے. آدمی کہاں آخرت میں تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا اور دنیا میں کیا ہوگا. منیت المرید میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، اس نے کہا مجھے علم سکھائیے تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو علم سکھایا. وہ شخص گیا، کافی عرصے تک اس کا اتا پتہ نہ چلا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک حواری کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پتہ تو کرو وہ عالم کہاں گیا جس کو میں نے علم دیا تھا. وہ اس کے گھر گیا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، آس پڑوس بھی خالی تھا. گھر کے باہر ایک بندر بندھا ہوا تھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا اس کو اور وہ واپس آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس گھر میں جب کوئی نہیں رہتا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، خدا سے دعا کی کہ یہ کیا ماجرا ہے. خدا نے کہا کہ اس شخص نے تم سے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اپنی دنیا کا ذریعہ بنایا اور دنیا کمانے کا ہدف اپنا لیا. چنانچہ ہم نے اسے انسان سے بندر بنا دیا. کہاں عالم، کہاں استاد، کہاں عام انسان اور کہاں جانور اور کہاں بندر. تو آپ یہ دیکھ لیجئے آخرت میں تو سزا ملے گی آپ کو کہ جنت سے 500 سال کی مسافت کی دوری، لیکن دنیا میں آپ کی حیثیت بندر کی. تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتوں کو مسخ نہیں کیا ہے. پہلے کی امتیں مسخ شدہ ہو جاتی تھیں. پہلے کی امتوں کے ماتھے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ آج تم نے کیا گناہ کیا ہے. اگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا تو ہمارے چہرے تو ٹیٹوز سے بھرے ہوئے ہوتے کہ فلاں انڈین ڈرامہ، فلاں فلم، فلاں جھوٹ، فلاں غیبت. اور عورتیں کیا، مرد بھی حجاب کر رہے ہوتے. تو یہ تو شکر ادا کیجئے کہ ہماری شکلیں ویسی رہتی گناہ کرنے کے باوجود. لیکن پھر بھی
آسمان کے فرشتے تو ہم پہ ضرور ہنستے ہوں گے۔ آیت اللہ نوری تبریسی اپنی کتاب لولو و مرجان ممبر روضہ خوان میں لکھتے ہیں کہ جو شخص مجلس کے معاوضے کے لیے دنیا کے لیے مجلس پڑھے گا، اس کی مثال ایک قلی کی سی ہے، پورٹر۔ آپ کراچی ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، تو آپ کا سامان لینے کے لیے ایک پورٹر کھڑا ہوا ہوتا ہے، کینٹ اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے پورٹر آپ کا سامان لینے کے لیے۔ تو ایسا عالم، ایسا ذاکر، ایسی ذاکرہ جو کہ فقط اس لیے مجلس پڑھے کہ مجھے کچھ مل جائے دنیاوی اعتبار سے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتابوں کا انبار اپنے پیٹھ پہ وہ لے کر آیا، منبر پہ اس کو پڑھا اور چلا گیا۔ یہ حیثیت ہے خدا کے نزدیک۔ لیکن دوسری طرف بانی مجلس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ علماء کی عزت کرنے والوں کے لیے بھی روایات ہیں۔ ایک امام مظلومی کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے فرزند کے ایک استاد کو، جس نے آپ کے فرزند کو سورہ فاتحہ ختم کروائی، فقط 1000 اشرفی، 1000 لباس اور منہ بھر کے موتی دیے، اور جب کسی نے کہا کہ اتنا زیادہ نمازنا مناسب نہیں فقط ایک سورہ فاتحہ کو پڑھانے کے لیے، تو امام نے کیا کہا، میرا یہ عطیہ اس معلم کے عطیے یعنی تعلیم قرآن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی دیا جائے اس کے کام کے مقابلے میں کم ہے۔ یعنی اس شخص نے، اس استاد نے جو سورہ فاتحہ پڑھائی، قرآن پڑھایا، اس کے مقابلے میں جو میں دے رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام اور ان کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نمازنے کی ممانعت نہیں ہے۔ امام ہی کا، چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک فرزوق شاعر تھا جو کسی بادشاہ کا ملازم تھا، اس نے امام سجاد کے بارے میں منقبت لکھی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس کا وظیفہ بند کر دیا، اس کو دربار سے نکال دیا۔ کسی نے امام تک یہ خبر پہنچائی تو امام نے 40 سال تک اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب آپ پوچھیں گے 40 سال تک کیوں، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ 40 سال گزرنے کے بعد شاعر فرزوق کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کی عمر بھر کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ ہیں امام جو منقبت پڑھنے والوں، لکھنے والوں، قرآن سکھانے والوں، علم دینے والوں کو کس طرح نوازتے تھے۔ تو بانی مجلس پڑھوانے والوں کو کم از کم یہ 2 روایات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن بحیثیت ذاکر یا ذاکرہ یا عالم یا عالمہ یہ جان لیجئے کہ مجلس کا ہدیہ جائز ہے، مگر معین و مشروط کرنا علماء کے نزدیک معیوب۔ واللہ عالم بالصواب۔ تیسرے مرحلے پہ اعتماد سب سے اولین شرط ہے۔ اگر اعتماد نہ ہوگا تو آپ مجلس نہیں پڑھ سکتے۔ اعتماد کیا ہے کہ اگر آپ بلی ہیں تو شیر کی صورت میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، کم از کم ممبر پہ بیٹھ کر آپ یہ گمان کریں کہ ہاں مجھے علم ہے۔ اس طرح کا تکبر جائز ہے۔ ابو دجانہ فتح مکہ کے موقع پہ لال پٹی ماتھے پہ باندھ کر طواف کر رہے تھے، سینہ تان کر۔ کسی نے رسول اللہ کو کہا، شکایت کی کہ دیکھیں ابو دجانہ کس تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا اس موقع پہ یہ تکبر جائز ہے۔ تو اتنا تکبر، جس کو تکبر حقیقت میں نہیں کہیں گے، سمجھانے کے لیے اتنا کانفیڈنس کم از کم آپ کی ذات میں ہونا چاہیے کہ ہاں میں مجلس پڑھ سکتی ہوں، میں لوگوں کو کچھ سمجھا سکتی ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے صرف یقین کافی نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ بغیر علم، بغیر تقویٰ کے اگر آپ یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ کسی بھی وقت آشکار ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعوے کو سبوتاژ کر سکتا ہے اور آپ کی حقیقت عیاں کر سکتا ہے۔ اور مشق مسلسل، روزانہ کی مشق آپ کے اندر اہلیت پیدا کرے گی، اور یہ اہلیت آپ کے اندر یقین و اعتماد پیدا کرے گی۔ ممبر پہ جانے کے لیے یاد رکھیے، سچ بولنا سیکھیے۔ جھوٹا شخص، سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والا شخص مجلس پڑھنے کا روادار ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ اگر مجلس آپ نے اس طرح پڑھنی شروع کر دی کہ بس جو بات ملی وہ آگے بڑھا دی اور اس پہ یقین کر لیا، تو یقیناً
جسے کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو یہ روایت یہ کام کرنا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں ہمیں اس میں اشکال ہے ہر سنسنی بات کو آگے بڑھا دے ہیں یا ہر سنسنی بات پہ یقین کر لے. اور آنے سے پہلے ہم نے سوچا تھا کسی عالم سے کنفرم کر لیں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو بتلا دیں گے اس حدیث میں آگے بڑھانے کا تذکرہ ہے یا یقین کرنے کا. تو اگر کسی روایت میں کسی آیت کی مفہوم میں شک ہے تو اس کا آپ جسے کہتے ہیں اظہار کر دیجئے کہ میں اس کو یہ سمجھا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے، اگر غلط ہے آپ تصحیح کر دیجئے. امام فرماتے ہیں کہ حدیث سے پہلے سچ کہنا سیکھو. حقیقت ہے استاد بننے سے پہلے، عالم بننے سے پہلے، ذاکر بننے سے پہلے، ذاکرہ بننے سے پہلے، کسی کو کچھ پڑھانے سے پہلے جب تک آپ سچ بولنا نہیں سیکھیں گے، احتیاط کرنا نہیں سیکھیں گے تو یقیناً آپ غلط باتیں پروموٹ کریں گے. اچھا کچھ لوگ ماشاءاللہ فن خطابت میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں، ہر ادا پر مر مٹتے ہیں جسے کہتے ہیں، لیکن غور سے کبھی اس کا معائنہ کریں تو ان کی سچ میں، ان کی سچی بات میں جھوٹ نکل آتا ہے. یعنی جھوٹ کو آپ اس طرح ترتیب دیں کہ وہ سچ نظر آنے لگے، اس کے باوجود وہ سچ نہیں کہلائے گا. بظاہر سچ ہوگا لیکن وہ اندر سے جھوٹ کا پلندہ ہوگا. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کوئی شخص بغور تحقیق جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ باریک بینی سے آپ کا مطالعہ کرے. اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ حوالہ جات کا تذکرہ ضرور کریں. مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم سچائی کو جھوٹ پر ایسی جگہ ترجیح دو جہاں تمہیں سچ بولنے سے ضرر ہو رہا ہو اور جھوٹ تمہیں نفع دے رہا ہو. حجاب کو جائز قرار دے دینا، حجاب کو جائز یا واجب قرار نہ دینا، بے حجابی کو جائز قرار دینا، خمس و زکوٰۃ کو بہت ہی عامیانہ انداز سے بیان کرنا کہ ضرورت ہے یا نہیں، موسیقی کو جائز قرار دینا، سود کو جائز قرار دینا. تو اس طرح اگر آپ فتوے بیان کریں گے ممبروں سے تو آپ یقیناً آیات و روایات سے کھیل رہے ہیں. فقہ کے معاملے میں خصوصی طور پہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش کریں جس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو نہ بتلائیں، اور اگر علم نہ ہو تو صاحب اس کا اقرار کر لیں. عقائد کے بارے میں غلو سے پرہیز کریں. اخلاقیات کے بارے میں آپ کے پاس گنجائش ہے لیکن لوگوں کو بشارتیں دیتے ہوئے اخلاقی پہلو اور اخلاقی احکامات اور مسائل بتائیں. آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جھوٹ سے بچنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات بغیر کسی ریفرنس حوالے کے کوٹ نہ کریں. کسی کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے خود کتاب نہیں پڑھی، کسی عالم دین کی مجلس تقریر درس سنائے تو اس عالم دین کا تذکرہ کر دیجیے. اور یہ دونوں دستیاب نہ ہوں اور مجلس کا وقت آ جائے اور ایک ایسا نقطہ بیان کرنا ضروری ہے جو مجلس کو آسان کر دے گا سننے والے کے لیے، تو بیان کرتے وقت آپ شرکاء محفل سے اجازت لے لیں، تصدیق کروا لیں کہ میں نے ایسا سنا ہے، اگر صحیح ہے تو اس کو تصدیق کر دیجئے اس کی، ورنہ تصحیح کر دیجئے. پانچواں اہم مرحلہ استقامت کا ہے. بہت سارے لوگ مقتدی حضرات شروع میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے مجلس نہیں پڑھ سکتے، جب بھی پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، قدم جو ہے ڈگمگانے لگتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اتنا علم، اتنا تقویٰ نہیں. دیکھیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ 69 آیت 69ویں آیت میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو کوئی ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم اسے ضرور کامیاب کریں گے. بار بار آپ فیل ہو رہے ہیں تو اس یورپی خاتون کو یاد کریں جس کی خبر ابھی حالیہ ایام میں اخبار میں چھپی تھی کہ اس نے 950 مرتبہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا، فیل ہو گئی، اور 991 مرتبہ وہ پاس ہوئی اس ڈرائیونگ ٹیسٹ میں. تو جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتی، میں فیل ہو جاتی ہوں، تو جب تک آپ 950 مرتبہ فیل نہ ہو مجلس پڑھنے میں اس وقت تک مجلس پڑھنا نہ چھوڑیں. اور 950 مرتبہ مجلس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود اپنی اکیڈمی کھول سکتی ہیں، ذاکری اکیڈمی، جس میں آپ بتائیے گا کہ میں کیوں فیل ہوئی. تو یہ بھی ایک طرح کا
جسے کہتے ہیں لوگوں کے لیے اہم علمی اثاثہ ہوگا. دیکھیں یاد رکھیے اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں خصوصی طور پہ شروع میں تو بہت اچھی بات ہے, یہ علامت ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ناکام ہوں گے تو آپ اپنے کام کا مجلس کا از سر نو جائزہ لیں گے, اور جب آپ یہ جائزہ لیں گے اپنی خامیاں پکڑیں گے, جب اپنی خامیاں پکڑیں گے تو ان کو دور بھی کریں گے. لیکن فرض کر لیجیے آپ کامیاب ہو گئے, پہلی دوسری تیسری پہلے دوسرے مہینے تیسرے مہینے کی مجلس ایسی کامیاب ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کو کراچی کے ہر محلے سے آفرز آ رہی ہیں, لاہور اسلام آباد سے لوگ بلا رہے ہیں, بیرون ملک آپ کو بلایا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا آپ کے اندر ایک تکبر, ایک گھمنڈ, ایک جسے کہتے ہیں کہ ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے گا. آپ میں ایک پرفیکشن کا احساس پیدا ہوگا کہ آئی ایم پرفیکٹ ناؤ, جبھی تو لوگ مجھے بلا رہے ہیں, میں اچھی مجلس پڑھتی ہوں, میں اچھا مجلس پڑھنے والا ہوں, جبھی تو لوگ مجھے بلا رہے ہیں اتنی دور دور سے. بس وہاں پر آپ کا علمی سفر رک جاتا ہے کہ اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت. 5-10 مجالس رٹی رٹائی انداز سے آپ یاد کر لیتے ہیں کہ بس کافی ہے, جسے کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے, عزت شہرت ماشاءاللہ بہت ہے, کافی ہے. نہیں, آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے علمی شخصیت بننا آپ کا بہت از حد ضروری ہے. صرف یہ نہ سمجھیں کہ مجھے مجلس پڑھنی ہے بس یہ کافی ہے. آپ کی شخصیت, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کی علمی قد و کاٹ بھی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. جو ذاکر ذاکرہ مشہور ہوتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک ایک مثال بھی ہوتا ہے. چنانچہ لوگ آپ کے ذاتی معاملات کی ٹوہ لیں گے, اور جب پتہ چلے گا بھائی انہوں نے تو رٹی رٹائی چیزیں پڑھنے کا عزم کر رکھا ہے اور اس طرح یہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں, تو پھر آپ بھی اسی ڈگر, دوسرے لوگ بھی اسی ڈگر پہ پہنچیں گے. تو یہ نہ کریں, آخری دم تک علم کو حاصل کریں اس عالم دین کی طرح کہ جو مرتے وقت بھی عالم نزا میں اپنے دوست سے مسئلے پوچھ رہا تھا, اور وہ دوست کہہ رہا تھا تم مر رہے ہو اب بھی تم مسائل پوچھ رہے ہو, تو اس نے کہا کم از کم ایک آدھ مسئلہ زیادہ معلوم کر کے چلا جاؤں اس دنیا سے. اور اگر استقامت پھر بھی نہیں آتی تو شیطان سے سیکھیے کہ وہ روزانہ آپ کو بہکاتا ہے, بھڑکاتا ہے, مجلس نہ پڑھو, مدرسے نہ جاؤ, علم حاصل نہ کرو, تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام کچھ اور ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے سیکھ لیے جب وہ اپنے کام پہ ڈٹا ہوا ہے تو آپ اپنے مورچے پہ کیوں نہیں موجود. قناعت کرنا سیکھیے. جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کیونکہ اس سفر مجلس میں, اس سفر ذکر میں آپ کو بہت ساری چیزوں پر صبر و شکر کرنا پڑے گا, قناعت کرنی پڑے گی, سادہ زندگی گزارنی پڑے گی. ہو سکتا ہے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے, ہو سکتا ہے بہت ساری مشاغل کو ترک بھی کرنا پڑے, لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا. کیوں کہ یہ سنت انبیاء و ائمہ و مجتہدین ہے. اور ابھی ہم نے جو تذکرہ کیا استقامت کا, یقیناً استقامت کے لیے قناعت ایک بہت اہم ستون ہے. جس نے قناعت کرنا سیکھ لی کہ جو کچھ ہے میرے پاس مجھے اسی سے اپنی زندگی گزارنی ہے, راہ ہموار کرنی ہے آگے کے لیے, بس یہ کافی ہے. تو بس اس شخص میں استقامت بھی آ جائے گی. اور اگر آپ نے قناعت نہ کی تو پھر آپ دین اور دنیا دونوں سے جائیں گے. تو جو ملے کھا لیجیے, جو جہاں جگہ ملے وہاں سو جائیے, جو پہننے کو ملے پہن لیجیے. اپنا فوکس کھانے پینے, لباس, گاڑی, موبائل, گھر, دوست احباب پہ رکھیں گے تو پھر توجہ انہی چیزوں پہ رہے گی, علم سے ہٹ جائے گی. اور علم پہ رکھیں گے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. جو لوگ مجالس پڑھتے ہیں, کامیابی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان سے پوچھیے, ان سے انٹرویو لیجیے, تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ جن چیزوں کی تمنا مجھے برسوں سے تھی وہ مہینوں میں مل گئی. اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ کچھ چاہیے تو ہمیں بتائیے. تو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا آپ سے دور بھاگے گی. دنیا سے منہ موڑ کے رضا الہی کی طرف بھاگیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی بھی چلی جائے گی. دنیا چلتا پھرتا سایہ ہے, اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے جائے گی, اور اس سے بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے آئے گی. مولا علی کے قول کا ایک مفہوم ہے. نمبر 7 توزیع الاوقات یعنی ٹائم مینجمنٹ. سب سے بڑی وجہ, سب سے اہم وجہ
آج کل کے دور میں مجلس نہ پڑھنے کے حوالے سے یا کسی بھی کام کو کامیابی سے انجام نہ دینے کے حوالے سے توزیع الاوقات ہیں. ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ ہے. جب کہا جائے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں مجلس کی تیاری کی، ٹائم نہیں ہے. ہم ایک مدرسے میں گئے، وہاں پہ بچوں سے پوچھا آپ نے مجلس تیار کی، یاد کی؟ تو ایک کے سوائے سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں تیار کی، ٹائم نہیں ہمارے پاس، اسکول کو ہوم ورک ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو اسکول کی وین میں کتنا ٹائم ملتا ہے؟ آدھا گھنٹہ آنے کا، آدھا گھنٹہ جانے کا. اسکول میں بھی آدھا گھنٹہ آنے کا، آدھا گھنٹہ جانے کا. تو 6 دن ہو گئے آپ کے، 3 گھنٹے تو یہی ہو گئے. روزانہ سونے سے پہلے 10-15 منٹ گپ شپ میں گزر جاتا ہے، روزانہ 10-15 منٹ وین کے انتظار میں گزر جاتے ہیں. تو یہ تمام اوقات کو آپ جمع کریں، یہی کافی ہے، ورنہ الگ سے انتظام کریں تو کیا ہی بات. تو غیر ضروری مشغولیات کو ترک کر دیں. اب آپ کی نہ وہ عمر ہے نہ وہ مقام ہے. مقام یوں کہ آپ ممبر پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اگر آپ بچوں کی طرح کھانے پینے سونے آرام کرنے پہ توجہ دیں گے تو آپ مجلس کے لیے، علم کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے. لذت کلام یعنی گفتگو، لذت طعام یعنی کھانا عین ایک زیادہ ہو گیا کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھانے کے عادی ہیں. لذت نیند یعنی نیند کا زیادہ ہونا، آرام طلبی، لذت نظر، ٹی وی اس میں پیش ہے، لذت ملاقات یعنی گپ شپ. یہ 5 چیزیں اگر آپ آج سے تہیا کر لیں کہ ان میں مجھے کمی کرنی ہے تو یقین کیجیے آپ کے لیے ٹائم نکل آئے گا. تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ہمارے دروس چل رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم عملی تزکیہ نفس کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے انہی 5 چیزوں پر گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تزکیہ نفس کی اولین شرطوں میں یہ شامل ہے: لذت کلام، لذت طعام، لذت نیند، لذت نظر، لذت ملاقات. اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے، اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے نہ کہیں، خود قربانی دیں. امی مجھے مجلس کی تیاری کرنی ہے، آپ کھانا جو ہے وہ چھوٹی بہن کو کہہ دیا کریں، وہ پکا دیا کرے گی. امی مجھے مجلس کی تیاری کرنی ہے، پلیز ذرا میرے کپڑوں پہ استری کر دیں. پلیز بھی تعاون و کرہن کہتے ہیں کچھ لوگ، تو پلیز بھی نہیں کہتے. تو میرے کمرے کی لائٹ کس نے بجھا دی، مجھے دیر تک مجلس کی تیاری کرنی ہے، جاؤ کہیں اور جا کے دوسرے کمرے میں سو جاؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے مجلس پڑھنی ہے. تو آپ لوگوں کو نہ کہیں کہ تم میری طرح بن جاؤ یا میرا خیال رکھو. نہیں، آپ کو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں کہ آپ نے کب تیاری کی اور کب مجلس پڑھ ڈالی. آپ خود جو ہے قربان ہوں. ایک ذاکرہ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رات کے 2 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں. دن بھر شوہر، گھر والے، بچے، خاندان، جوائنٹ فیملی، تو وہ عام لوگوں کی طرح گھر والوں کے ساتھ سو جاتی ہیں اور ایک دم سے 2 بجے. اب آپ بتائیے کون سا وقت ہے 2 بجے اٹھ کے پڑھنے کا؟ تو 2 بجے اٹھ کے پڑھنا، پھر فجر پڑھنا، پھر تھوڑا سا فجر کے بعد اسکول جانے کے بعد بچوں کے شوہر کے جانے کے بعد سونا. تو یہ تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی. اب آپ کہیں شور مچاتے ہوئے بچوں کو بیٹا گھر سے باہر جاؤ، کمرے سے باہر جاؤ، میں پڑھ رہی ہوں. شوہر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اشارہ میری طرف ہی ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنے لیے الگ سے وقت نکالنا ہے کہ جس میں دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. جب گھر کی لائٹیں بند ہوتی ہوں آپ بند ہونے دیں، جب لوگ اٹھتے ہوں اٹھنے دیں، جب جس کو ناشتہ چاہیے اسی وقت اس کو ناشتہ دے دیں، جب کوئی رشتہ دار آنا چاہے آپ آنے دیں. آپ کو اپنے طور پہ الگ سے وقت نکالنا. یقین کیجئے نکل آئے گا اگر آپ وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. مجلس کو پہلی فرصت میں یاد کر لیں. اس کے بعد آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں تو رستے بھر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں مجلس کو. رستے میں تو آپ کسی سے بات نہیں کرتے. سونے سے پہلے 10-15 منٹ آپ اس کو ریوائز کر لیں. اٹھنے کے بعد آٹا گوندتے ہوئے یا چائے بناتے ہوئے یا پلاؤ پکاتے ہوئے دوپہر میں مجلس ریوائز کریں. واشنگ مشین چلاتے ہوئے ٹائمر لگا دیں آدھے گھنٹے کا. آدھے گھنٹے میں آپ کی مجلس ختم، آدھے گھنٹے بعد واشنگ مشین کا سائرن بلند ہونا شروع. تو آپ لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں کوئی ٹائم مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. مرد حضرات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آفس میں کس طرح مجلس کی پریکٹس کریں. گھر خواتین تو بڑے آرام سے اپنے گھر میں پریکٹس کر سکتی ہیں. خطبہ پڑھتے ہوئے بچوں کو کھانا کھلا دیں.
اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو یہ پریکٹس آپ کو چلتے پھرتے کرنی ہے، الگ سے ٹائم نہیں نکالنا ہے۔ 8واں جو اہم مرحلہ ہے وہ تحصیل علم۔ دیکھیں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمیں مجلس پڑھنی ہے، ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آئیڈیل راستہ حوزوی تعلیم ہے، طویل سفر ہے، مرد حضرات عموماً اس مرحلے سے گزرتے ہیں، خواتین اکثر نہیں گزری بھی ہوتی ہیں، کچھ خواتین گزر جاتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ مقام پاتی ہیں۔ آئیڈیل راستہ ہے 5 سال 10 سال 15 سال آپ کی استطاعت سکت پر ہے، سکت پہ ہیں کہ آپ کس طرح اس کو نبھاتی ہیں۔ اگر آپ یہ نہ کر سکیں، آپ عمر کے اس دورائے پر ہیں کہ اپنے شوہر اور بچوں یا اولادوں کی وجہ سے نہیں ٹائم نکال سکتی، تو دنیا سینٹر جس طرح آپ خود اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، مدرسہ القائم، اس طرح کے اور مدارس، ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 2 دن آپ چوز کر لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتی، کم از کم کسی عالم کے درس، علماء کے دروس انٹرنیٹ پر یا کیسٹ کی صورت میں سنتے رہیں۔ اور یہ کام بھی آپ کچن میں کر سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ فلمی نغمے چلا دیا کرتی تھیں اور ہانڈی پکایا کرتی تھیں، تو آپ جو ہیں اہل بیت کی ماننے والی خواتین ہیں، آپ درس لگائیں اور درس میں یقین کیجئے، ہمارے ایک دوست ہیں آئرلینڈ میں سرجن ہیں، یورولوجسٹ، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ نے شاید یہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سرجنز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عموماً اپنے آپریشن تھیٹر میں میوزک کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی کسی بہت اچھے بڑے سرجن کے پاس گیا ہوگا، ڈینٹسٹ کے پاس، تو وہاں بھی میوزک کا اہتمام ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے ذرا ریلیکس ہو کے اپنا دانت نکلوائے۔ تو آپریشن تھیٹر میں بھی ڈاکٹر حضرات اکثر یہ کرتے ہیں کہ میوزک کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ماحول ایسا ہو کہ پیشنٹ جو ہے گھبرائے نہیں۔ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، MP3 پہ جو مائک وہ لگا لیتے ہیں اپنے کان میں ہیڈ فون چھوٹا سا، اور وہ آپریشن کرتے ہوئے نغمے اور گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور کیا نام کے آپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں آئرلینڈ میں، یورولوجسٹ ہیں، اور وہ آپریشن کرتے ہوئے صادق صاحب کے درس سنتے ہیں۔ ایک صاحب ماشاءاللہ بڑے متمول گھرانے سے تعلق، ان کے ہاتھ میں بلیک بیری، بڑا خوبصورت موبائل، کسی نے کہا بھائی اس کا کیا استعمال ہے، ذرا فنکشنز تو بتائیں۔ کہہ رہے بھائی مجھے تو نہیں معلوم، لیکن پچھلی مرتبہ جب میں امریکہ سے پاکستان کراچی آ رہا تھا تو میں نے پوری گناہانی کبیرہ پڑھ ڈالی تھی بلیک بیری پہ۔ تو دیکھیں دنیا وہی ہے، کام وہی ہے، آلات وہی ہیں، استعمال آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو سائنسی ایجادات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، خدا کی رضا کے لیے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ خود راہ نکال دے گا۔ کم از کم اس موضوع سے متعلق آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے جس موضوع پر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ یہ کم ترین علم ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جھوٹ پر پڑھ رہے ہیں، جھوٹ کے اخلاقی پہلو، جھوٹ کے فقہی پہلو، جھوٹ سے متعلق آیات، روایات، حکایات کم از کم، اور فقہی مسائل میں ہم نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ صاف کہہ دیں مجھے اس بارے میں مسئلہ نہیں معلوم۔ یہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ مجالس میں عموماً مجالس میں سوال جواب کے سیشنز نہیں ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ممبر سے اترتے ہوئے کچھ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں خرامہ اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھی اتنی بڑی مجلس پڑھی ہے، واہ واہ ہوئی ہے، اور اتنے چھوٹے سوال کا جواب اگر میں نے نہ دیا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ نہیں، آپ صاف کہتے ہیں یہ میرا شعبہ نہیں، یا اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ مجلس میں ایک بنیادی حسن حافظے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی ذاکرہ اٹک جائے تو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں لوگ۔ پوری مجلس اچھی پڑھتے ہیں لیکن آپ کہیں اٹک جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نووارد ہیں، مبتدی ہیں، نئے ہیں۔ اور حقیقت میں حافظہ خود اعتمادی کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ مجلس آپ کو مکمل طور پہ یاد ہے تو آپ مجلس پر، مجمع پر حاوی ہوں گے، آپ لوگوں کی فیس ریڈنگ کر سکتے ہیں مجلس پڑھتے ہوئے کہ مجلس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں۔ تو مجلس میں دلچسپ نکات بھی آپ نکال سکتے ہیں لوگوں کی فیس ریڈنگ کرتے ہوئے۔ اگر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کسی نقطے کو
تو ان کی فیس ریڈنگ کرتے ہوئے آپ اس مسئلے کو مزید واضح کرتے ہیں جو آپ کے ایجنڈے میں، آپ کے اسکرپٹ میں نہیں تھا، لیکن یہ کب ہوگا جب آپ کو مکمل طور پہ ملے. اگر آپ کو مجلسی مکمل طور پہ نہیں یاد تو آپ خلاؤں میں گھور رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے مجھے کیا یاد کرنا تھا، اس کے بعد کون سی آیت بولنی، کون سی روایت بولنی وغیرہ وغیرہ. مکمل مجلس تو ضرور بالضرور یاد ہونی چاہیے. اور قرآنی آیات تو بہرحال عربی ہی میں قرآن نازل ہوا تو یہ بھی آپ کو حفظ ہونا چاہیے. روایات اگر عربی میں یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیا کہنا ہے. حوالہ جات خود اپنی سند آپ ہیں، کتاب کا نام، مصنف کا نام، جلد، کتاب یا فصل اور صفحہ نمبر اگر آپ تفصیل سے بتا دیں تو مجمع بہت خوش ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے پڑھ کے مجلس پڑھی ہے، نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی شبہ ہو کسی پر، کسی کو آپ پر، تو وہ گھر جا کر حوالے سے کنفرم کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں مجلس کا حسن ہے، ایک اوتھینٹسٹی، ایک جسے کہتے ہیں کہ اعتبار کی فضا آپ کے اور سامنے والے فرد کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حوالہ جو ہے ذرا مستند ہو. بعض اوقات حوالے بھی جو ہیں لوگ جو منہ میں آئے وہ دے دیتے ہیں. ایک خارجی تھا جس نے جو ہے، خارجی نہیں، ایک اخباری لوگ وہ ہوتے ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے. ایک امام کے زمانے میں وہ گزرا اور بہت بڑا عالم تھا اخباریوں کا، اور اس نے کہا کہ تمہیں جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو کسی بھی کتاب کا نام لے کر صفحہ نمبر بول دیا کرو، کون جا کر اپنی کتابوں کو پڑھتا ہے. اور اس نے کئی سال گزار دیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے، اور لوگ واہ واہ کرتے رہے. تو خدا را ایسا نہ کیجیے گا، مجلس کے ادب کا پاس رکھیے گا، اور اس کی پوچھ گچھ بہرحال آپ کو قیامت کے دن کرنی ہے، ہونی ہے آپ سے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کہاں سے پڑھا. عملیت پسندی، بغیر عمل کے اگر آپ ممبر پہ چلے گئے اور جو کچھ کہا اس پہ خود عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نجس جانور سے تشبیہ دے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں خدا فرماتا ہے، بے عمل عالم کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، یا یوں ہی چھوڑے رکھو تو بھی زبان نکالے رہے. تو جو عمل نہیں کرتا وہ شخص اللہ کے نزدیک کتے کی طرح ہے، نجس جانور کی طرح ہے. جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعویل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. سورہ جمعہ آیت نمبر 5. تو یہ وہ لوگ تھے یہود و نصارہ، یہودی، کہ جو توریت کی عبارت کو کچھ کا کچھ پڑھ کے سناتے تھے اور اپنے مطلب اور فائدے کی بات کیا کرتے تھے. آپ نے بھی یہی کیا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ تو دیا، عمل نہیں کیا. اور آپ نے بھی یہی کیا کہ عبارت کو کچھ کا کچھ بنا کر تفسیر بالرائے کر دی کہ میں یہ کہتا ہوں، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. تو پھر کیا نام کہ آپ کی مثال نجس جانوروں کی سی ہوگی، ان جانوروں کی سی کہ جو کتنا ہی اچھا لباس پہن لیں لیکن جانور ہی رہیں گے. شعائر اسلام، ممبر پہ آنے کے بعد آپ کی شخصیت ایک عام فرد سے مختلف ہونی چاہیے. آپ کی شخصیت میں ایک وقار ہونا چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے. آپ کے حجاب میں ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے. آپ کا حجاب جسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی کی لون کا اشتہار نہ ہو کہ رنگ برنگے اسکارف، رنگ برنگے کوٹ، رنگ برنگی چادروں اور اس طرح کا حجاب کو لوگ متوجہ ہو کے دیکھیں یہ کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا. وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے نمائش کے لیے، تعریف کے لیے، اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے پہنا. تو خدا را ایسے حجاب سے بھی پرہیز کیجیے. گفتگو کم کیجیے مگر علمی گفتگو کیجیے. ہنسی مذاق سے پرہیز کریں. ہنسی مذاق زیادہ کرنے سے میموری پر بھی اثر پڑتا ہے. عامیانہ افراد سے کنارہ کشی کریں. جب آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. وہ بچپن کے ساتھی جو آپ کی طرح مذہبی نہیں ہیں یا سیکولر دنیاوی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کو فون کریں گے، آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے آپ کے مشہور ہونے کے بعد، آپ کو عزت ملنے کے بعد. لیکن چونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ خطرے سے خالی نہیں، تو بہتر ہے ان کو چھوڑ دیا جائے یا بہت کم علیحدہ سے علیحدہ رکھی جائے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے کہ جو آپ کے دل کو توڑ دے گی، آپ پہ طنز بھری باتیں آپ کے بارے میں پھیلائیں گے اور غلط قسم کے نظریات آپ کے اندر ٹھوسنے کی کوشش کریں گے۔ مستحبات کا اہتمام کیجئے، نافلہ نمازیں ہیں، نافلہ روزے ہیں، اذکار ہیں، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی سکت ہو۔ دیکھیں، آپ 2 قدم آگے چلیں گے تو آپ کے شرکائے مجلس آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے 1 قدم آگے چلیں گے، اور اگر آپ 1 ہی قدم آگے چلیں گے تو پھر کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر آپ 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے عملی طور پر تو لوگ پیچھے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، علماء، اساتذہ، ذاکر افراد اگر مستحبات پہ عمل کر رہے ہیں تو لوگ واجبات پہ عمل کریں گے، اور اگر وہ واجبات پہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے ماننے والے واجبات میں بھی کوتاہی کریں گے۔ تو آپ کو ہمیشہ بطور رہنما، پیش امام کے مصداق 1 قدم آگے چلنا ہے۔ مقام تہمت سے پرہیز کیجیے، ایسی جگہوں پہ جانے سے، ایسے کام کرنے سے جس سے آپ پر تہمت لگ سکتی ہے۔ اگر آپ کا بس اسٹاپ کسی سینما گھر کے قریب ہے تو بھی کوشش کریں کسی کونے میں کھڑے ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں آپ سینما گھر میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ ایسی محفلوں میں جہاں پہ موسیقی ہے، بے حجابی ہے، دنیا پرستی ہے، جانے سے پرہیز کریں۔ جانا مجبوری ہو تو اس طرح وہاں پہ کھڑے ہوں، اس طرح وہاں پہ جائیں، اتنی دیر کے لیے جائیں جو واجب ہو، اور لگے کہ آپ کو یہ محفل پسند نہیں، مجبوری کی حالت میں آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اہم ترین بات شرائط مجلس میں وہ ہے اہلیت۔ دیکھیں، خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، ارادے سے کچھ ہوتا ہے۔ خواہش کیا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں ملکہ بن جاؤں، میں بہت بڑی ذاکرہ بن جاؤں، میں بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ ارادہ کیا ہے کہ مجھے ذاکرہ بننا ہے، مجھے عالم دین بننا ہے، مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے تو ایک پلان، ایک منصوبہ بندی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اہلیت کو ثابت کریں، پھر آگے بڑھیں۔ یاد رکھیے، ممبر پہ چڑھنا آسان ہے، اس کو برقرار رکھنا، ممبر پر چڑھنا مشکل ہے لیکن گرنا آسان ہے۔ اہلیت پیدا ہونے کی علامات کیا ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ بیچارے اہلیت رکھتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے مجلس کہ نہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر اتنی کثر نفسی ہے اور احتیاط کا پہلو ہے، لیکن اتنا زیادہ احتیاط بھی بعض اوقات خلاف احتیاط ہو جاتی ہے۔ آپ کو کب مجلس پڑھنی چاہیے؟ جب آپ دامن چھڑائیں اور لوگ آپ کو کھینچ کر ممبر تک لائیں کہ نہیں آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کیوں نہیں پڑھتے مجلس؟ جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ آپ مجلس کیوں نہیں پڑھتے، بس اس وقت تک آپ مجلس پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی خود سے نہ کہیں مجھے مجلس پڑھنی ہے، میں مجلس پڑھنا چاہتی ہوں، خود اپنے آپ سے کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب تک لوگ آپ کو نہ کہیں کہ بھئی آپ کو مجلس پڑھنی چاہیے، آپ مجلس کیوں نہیں پڑھتی، ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا تقویٰ ہے، آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتی، پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہاں مجھے مجلس پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ جب آپ منع کریں مجلس پڑھنے سے اور لوگ آپ کو خدا اور اہل بیت کا واسطہ دیں کہ اگر آپ نے مجلس نہیں پڑھی، لوگوں کو اپنے علم سے مستفید نہ کیا، تو خدا آخرت کے دن آپ سے باز پرس کرے گا اور ہم شکایت کریں گے خدا سے آپ کی۔ یہ مقام ہونا چاہیے مجلس سے پہلے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس محرم کی بجائے اگلی محرم تک کا انتظار کرنا پڑے، یقین کیجئے 10 محرم 20 محرم کا بھی انتظار کرنا پڑ جائے، 10 سال 20 سال تو بھی کیجئے۔ بغیر اہلیت کے ممبر پہ جائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اپنی اہلیت کو، قابلیت کو بڑھائیں۔ جب لوگ خود کہیں، آپ کے اساتذہ کہیں، آپ کے سینئر حضرات کہیں خصوصی طور پہ کہ اب آپ کو آگے آنا چاہیے، تو پھر آپ آگے آئیں۔ کب مجلس پڑھنی چاہیے؟ جب آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے دعا کریں کہ اے خدا میں اس قابل نہیں، اگر تو مجھے توفیق دے، اگر تو میرا ساتھ دے، اور اترتے ہوئے استغفار کریں کہ اللہ جو کچھ غلطی ہوئی اس کو معاف فرما، اور جو کچھ میں نے پڑھا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ گفتگو اب تک تمام ہوئی پہلے مرحلے سے متعلق، یعنی شرائط مجلس۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے یعنی تیاری مجلس کی طرف۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اب آپ کے اندر اہلیت پیدا ہو گئی ہے،
اللہ آپ کا علم، آپ کا تقویٰ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فن خطابت سیکھ لی ہے، اب آپ کو مجلس کی تیاری کرنی ہے کہ میں مجلس کیسے پڑھوں۔ شروع کی مجالس، پہلی مجلس ایسی ہی ہوتی ہے جیسے یہ بچہ کتاب ہاتھ میں لیے سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں کس طرح مجلس کی تیاری کروں گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو تیاری مجلس میں آپ کو کیا کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ آپ دیکھتے چلیں۔ لیکن مجلس 3 اجزاء پر مشتمل ہے: خطبہ، متن اور مسائل۔ خطبہ یعنی عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس میں سلام پڑھا جاتا ہے، جس میں دعا کی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ بیان کی جاتی ہے، بمشکل 2 منٹ کا 5 منٹ کا یہ خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال خطبے کی اپنی اہمیت ہے اور اپنا مقام ہے، خطبے ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ نوارد ہے یا جسے کہتے ہیں کہ ماہر ہیں اپنے کام میں۔ اس کے بعد آپ متن پر آتے ہیں جس میں آپ عام فہم انداز سے اپنی ٹون کو، اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے، جس طرح آپ ڈرائنگ روم میں کسی سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسائل، ایک دم سے آپ کی ٹون چینج ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے، خاص قسم کی زبان، مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو جسے کہتے ہیں مقتل میں مختلف ماخذ میں مل جائیں گی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یہ 3 مراحل ہیں۔ خطبہ بمشکل 5 منٹ کا ہے، مسائل یوں سمجھ لیجئے 10 منٹ یا 15 منٹ، متن یوں سمجھ لیجیے سب سے زیادہ شیئر ہوتا ہے اس کا مجلس میں۔ خود متن کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو 10 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی مجلس کے اجزاء خطبہ 1 ہے، مسائل 2 ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ 10 مراحل پر مشتمل ہے۔ ٹوٹل 12 مرحلے ہوئے، تو مجلس کے کتنے مرحلے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اب ہم مجلس شروع کر رہے ہیں۔ مجلس شروع کرنے میں آپ کو خطبہ پڑھنا ہے، مجلس کی تیاری میں آپ کو خطبہ یاد کرنا ہے۔ یہ ایک ابتدائی تاثر ہے، مجلس کی شروعات ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ میانہ روی کا راستہ اختیار کریں، بہت زیادہ طویل نہ ہو، بہت زیادہ مختصر نہ ہو، صحیح مخارج کے ساتھ ہو اور صحیح قرأت کے ساتھ ہو۔ یہیں سے معلوم چل جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے فرد ہیں یا نوارد ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ ماہر نہیں ہیں۔ مختلف کتابوں میں آپ کو لیکن یہ ہے کہ جو خطبہ آپ کو سوٹ کرے آپ اس کو اپنا سکتی ہیں۔ آیات قرآن، خدا تعالیٰ کا فرمان اگر مجلس میں نہ ہو تو مجلس بے معنی ہے۔ تمام کائنات، اس میں موجودات، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، مخلوقات، وہ اللہ ہی کے لیے جی رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے مریں گے۔ تو بہترین سند کلام ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ثواب بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ یاد رکھیے جب بھی کسی قرآن کی آیت کو کوٹ کریں تو عربی میں اس کو پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ نمبر اور آیت نمبر ضرور بیان کریں۔ عربی کے بعد اس کا ترجمہ، پھر مختصر سی تفسیر۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عربی عبارت آپ نے پڑھی پھر ترجمہ پڑھ دیا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عبارت کو توڑ توڑ کر پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے ہے۔ اگر آپ توڑ کے پڑھیں گے اس سے آپ کی عربی شناسی کی شناخت ہوگی، خود آپ کو وہ جملہ عربی میں آیت جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت، آج کے دن تمام ہو گئے، لکم دینکم، تمہارے دین کی نعمتیں، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر ہماری نعمتیں بھی تمام ہو گئیں۔ اس طرح اگر آپ توڑ کے پڑھیں گی تو خود آپ کو بھی وہ عربی جملہ وہ آیت یاد ہو جائے گی، اور حاضرین میں بھی آیت کو سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا کہ عربی اتنی آسان ہے۔ قل اعوذ، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے پروردگار کی،
اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو بڑا یہ انداز بڑا ہی دل نشین لگتا ہے. اس میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے. جو بھی آیت آپ کو پڑھنی ہو اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اور اس کے بعد آیت کو سمجھانے کے لیے آیت کو ٹکڑوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تفاسیر جن سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں, جن کو آپ پڑھ سکتی ہیں, کوشش کیجئے خرید کے رکھ لیں. اپنی لائبریری بنائیں چھوٹی سی, جس میں تمام اہم کتابیں ہوں مجلس سے متعلق. کم از کم وہ آیت جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں, کم از کم وہ آیت تو آپ ان تفاسیر سے ضرور پڑھیں. المیزان, تفسیر المیزان اردو میں ابھی دستیاب نہیں ہے, فقط 3 جلدیں آئی ہیں اردو میں, فارسی اور عربی میں دستیاب ہے. محمد حسین طباطبائی. بلا شبہ اب تک کی تفاسیر جو دستیاب ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری, دقیق, عمیق اور بہترین تفسیر مانی جاتی ہے علماء کے نزدیک. اس کے بعد تفسیر نمونہ کا, جو ناصر مکارم شیرازی کی رہنمائی میں 11 علماء نے لکھی مل کر. بلا شبہ اس وقت سب سے زیادہ مشہور تفسیریں ہمارے دور کی, جس میں عصر حاضر کے پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی اس میں باتیں ہیں. تفسیر نور محسن قرطی کی کتاب ہے, تفسیر ہے. اس کی مکمل اردو میں ترجمہ نہیں آیا, لیکن ٹکڑوں میں الگ الگ صورتوں کی صورت میں اس کی تفسیر آ چکی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کسی مجلس میں عنوان آپ رکھ دیں سورہ کہف. اب سورہ کہف کی اگر تفسیر آئی بھی ہے اردو میں اویلیبل تو آپ پڑھ لیں. انوار النجف یہ شاید واحد تفسیر ہے باقاعدہ طور پہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوئی ہے, اور اس میں بہت سارے نکات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بعض اوقات دوسری تفاسیر میں نہیں ملتے. اور بڑی مختصر سی تفسیر ہے. تفسیر المیزان جیسے کئی جلدوں پر مشتمل ہے, تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر ہے. انوار نجف فقط ایک ہی جلد ہے میرے خیال میں, اور جسے کہتے ہیں کہ اس میں بہت اہم نکات بعض اوقات آپ کو مل بھی جاتے ہیں. 15 یہ ہے کہ روایات. اب ظاہر سی بات ہے قرآنی آیات کو روایات کے ذریعے ہی آپ وضاحت کریں گے, اس کی تشریح کریں گے. تو اس کے لیے چند کتابیں اگر آپ اپنی لائبریری میں جمع کر کے رکھ لیں تو بہت اہم ہوگا. نہج الفصاحہ, نہج البلاغہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, سب کے گھروں میں موجود ہے, سید شریف رضی کی کتاب ہے. نہج الفصاحہ شاید کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے, جو حدیث رسول پر مشتمل کتاب ہے, اور اس میں بھی حرف تہجی کے اعتبار سے کتاب دینی احادیث, مختصر حدیث ہے. 3 جلدوں پر, بہت ہی پتلی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. بمشکل 450-500 پیجز کی یہ کتاب ہے, اور مفید اس لیے کہ 2-3 لائنیں کی احادیث ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں. تجلیت حکمت ایک کتاب ہے جس کو میں ضرور کہوں گا آپ آج ہی خرید لیں اگر نہیں ہے آپ کے پاس. یہ مولا علی کے اقوال پر مشتمل کتاب ہے, اور انتہائی مختصر کلمات جو نہج البلاغہ میں سب سے آخری حصے میں دیے گئے ہیں, حصہ 4 میں, کلمات اختصار کے نام سے. وہی کلمات اختصار اس جیسے کلمات تجلیات حکمت میں موجود ہیں. سید اصغر ناظم زادہ آیت اللہ کی کتاب ہے, مطلب مؤلف ہیں اس کے. وہ اس میں 250 موضوعات پر 5000 اقوال مولا علی جمع ہیں. 250 موضوعات, غصے پر, قناعت پر, شکر پہ, توبہ پہ, حسد پر, کینے پر, علم پر. اب ایک موضوع پہ ماشاءاللہ 20 حدیثیں موجود ہیں, 15 حدیثیں موجود ہیں, تو کتنی آرام سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تجلیات حکمت فقط 1 جلد ہے, اور 250 موضوعات پر 5000 حدیثوں کا ذخیرہ اس میں موجود ہے ماشاءاللہ. میزان الحکمت محمد ری شہری کی کتاب ہے آیت اللہ, بہت بہترین کتاب ہے. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو روایات معصومین کی بلکہ رسول کی حدیث بھی اور قرآن کی آیت بھی مل جاتی ہے. اور بعض اوقات اتنی دلچسپ انداز سے محمد ری شہری نے ترتیب دیا ہے ان حدیث کو کہ بعض اوقات پورا درس, پوری مجلس, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے. لذت کلام کے حوالے سے تو وہ شروع کرتے ہیں کہ بیہودہ گفتگو کسے کہتے ہیں, کثرت کلام کسے کہتے ہیں, اس کے متعلق احادیث, کم گوئی کی فضیلت کے متعلق حدیث, پھر خاموشی سے متعلق احادیث, پھر کلمات خیر کہنے سے متعلق حدیث, پھر کلمات جامع کہنے. اب دیکھیں ترتیب ہو گئی بالکل کہ بیہودہ کلمات, پھر کم گوئی, پھر خاموشی, پھر کلمات خیر, پھر جو ہے جامع کلمات. ہر موضوع سے متعلق آپ کی 5-10 حدیثیں موجود ہیں. اور خود
یہ جو موضوعات ہیں وہ لذت کلام یا کلام کے عنوان کے تحت یہ حدیثیں دی بھی ہیں. تو بہت دلچسپ کتاب ہے. میری تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جو شادی بیاہ میں اتنے قیمتی تحفے دیتے ہیں، سینری دے دی، کسی نے پرس دے دیا، کسی نے پرفیوم دے دیا، کسی نے جو جیولری دے دی، یا برتھ ڈیز پہ جو آپ تحفے دیتے ہیں، ان کتابوں کو دینے کا رواج کریں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میزان الحکمت ملی تھی شادی میں تحفے پر، اور ماشاءاللہ اب تک وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے یہ تحفے میں دی تھی. تو ان کتابوں کو تحفے میں دینے کا رواج قائم کریں. اگر آپ بضد ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کتاب دے دی، تو ٹھیک ہے، آپ میزان الحکمت دے دیں. 8 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اس کے بھی مکمل جلدیں نہیں آئی ہیں، 2 جلدیں مزید آنا باقی ہیں. یا کتاب کے ساتھ تحفہ بھی دے دیں. صحیفہ کاملہ کو اکثر لوگ اگنور کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں کیا کوٹیشن ملے گا، کیا کلمات. حالانکہ امام کی دعا میں اتنا فلسفہ ہے، تخلیق کائنات کا، مقصد انسان کا، مقصد حیات کا، توبہ، استغفار، والدین، عید، ہر قسم کے موضوعات انہوں نے کور کیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دعا جب وہ کریں گے تو صرف دعا تھوڑی کریں گے ہماری طرح بغیر کسی سیاح سباق کے، اللہ میاں یہ دے دے. یہ تو امام کی دعا ہے. پہلے خدا کی حمد کرتے ہیں، پھر وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں اس چیز کا، پھر وہ مانتے ہیں، پھر اس کے بعد عافیت اور دیگر چیزوں کے بارے میں توجہ کرتے ہیں، اپنی جسے کہتے ہیں کہ کسر نفسی کو بیان کرتے ہیں، امام ہونے کے باوجود استغفار کے کلمات بیان کرتے ہیں. تو کئی ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھ کر، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بات مشہور بھی ہو گئی تھی کہ ٹی وی میں ایک آنے والا ٹاک شو میں اس کے جو اینکر پرسن ہیں وہ ہماری صحیفہ کاملہ سے بغیر کسی ریفرنس کے دعائیں پڑھتے ہیں اختتامی پروگرام ٹی وی پر. تو لوگ جب اس کا مس یوز کر رہے ہیں، مطلب غیر اغیار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. مفاتیح الجنان کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یقین کیجئے ایک عالم دین جو ہمارے قافلے کے ساتھ تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک عرصے تک زیارت سے متعلق مخصوص کتابیں، مخصوص باتیں ہی پڑھتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا. لیکن جب میں نے مفاتیح کو سنجیدگی سے پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو ہر مرحلے پر کام آنے والی کتاب ہے. چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے عراق میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ مینا کے میدان میں بیٹھے ہوں، تو اس کو بھی پڑھیے. مخصوص ایام سے متعلق جو مخصوص باتیں گفتگو ہوتی ہے، ذی الحج میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، محرم میں پڑھ رہے ہیں، محرم کے علاوہ جو ایام ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں، تو ان مجالس میں مخصوص ایام کے حوالے سے جو فضیلتیں ہیں، جو اعمال ہیں، ضرور بتائیں. اور ظاہر سی بات ہے ان ایام کے حوالے سے روایات اور حکایات تو نہیں، روایات موجود ہیں، ان روایات کو کوٹ کریں. تو مفاتیح میں وہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جو عملی طور پہ آپ کو اپنے گھر میں اور لوگوں کو کرنے چاہیے مخصوص ایام کے حوالے سے. جیسے 10 محرم کے دن کس طرح رہنا چاہیے، گریبان چاک آستینوں پر چڑھی ہوئی ہو، سر پہ ٹوپی امامہ نہ ہو، خاک ہو، فاقہ رہنا. یہ سب کتابیں آپ نے، یہ سب باتیں آپ نے کہاں پڑھی؟ سب سے پہلے آپ نے مفاتیح میں پڑھی، اس کے بعد آپ کو دوسری کتابوں میں ملی. تو مفاتیح میں موجود کتابوں کو، چیزوں کو بہت غور سے پڑھیے اور ان کو اپنی مجلس میں استعمال کیجیے. حکایت یہ ایک ایسا دلچسپ پہلو ہے، زاویہ ہے ہماری مجلس کا، جس کو سننے کے لیے وہ شخص بھی بیٹھ جاتا ہے کہ جو مجلس سے اٹھنے والا ہو. جس کو بور لگ رہی ہو وہ بھی مجلس سننے لگتا ہے، جو سو رہا ہو وہ بھی جاگ جاتا ہے. سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. کوئی بات مشکل سے سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ایک واقعہ بیان کر کے بتا دیا جاتا ہے. بچوں کی دلچسپی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی سے دلچسپی لینے لگتے ہیں. دیکھیں بچوں سے پوچھیں آپ مولانا صاحب نے کیا پڑھا، کچھ نہیں یاد ہوگا، ان کو اسٹوری یاد ہوگی. مولانا صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا وہ یاد ہوتا ہے، بہلول کا واقعہ تھا، اس میں یہ تھا یہ تھا، اور یہ میسج کیا تھا وہ بھی بعض اوقات بچوں کو نہیں یاد ہوتا، واقعہ یاد رہ جاتا ہے. اور بعض اوقات محفل کچھ زعفران بن جاتی ہے کہ ایک ہنسنے ہنسانے کا پہلو مل جاتا ہے. بہرحال اس میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ ایام عزا ہوتے ہیں، اس میں کوشش کرنی چاہیے واقعات جو ہیں وہ ایک الگ اپنی سنجیدگی لیے ہوئے ہوں. ایام عزا سے متعلق اگر کوئی درس دے رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات. بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو معلوم ہوں گی، آپ کے گھروں میں ہوں گی، اگر نہیں تو چند کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کشکول آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے، کشکول 1 کشکول 2.
حصہ اول حصہ دوم آ چکا ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ پرانگیز کتاب ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں جو واقعات ہیں وہ دلوں کو گرما دینے کے لیے کافی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیت اللہ، کوئی مجتہد کوئی کتاب لکھے تو اس کے قلم میں وہ تقدس ہوتا ہے جو آپ کے اور میرے قلم میں نہیں ہو سکتا. سچی کہانیاں داستان راستان کی کا ترجمہ ہے اردو میں، جو کہ آیت اللہ شہید مطہری کی کتاب ہے. جب یہ کتاب لکھ رہے تھے لوگوں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ بچوں کے لیے کیوں کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی بڑی کتابیں لکھیں، آپ تو فلسفے کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا اس کتاب کی افادیت، اور آج تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. بند تاریخ بہت پرانی کتاب ہے لیکن بڑی پر اثر اس میں واقعات موجود ہیں. ان کتابوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی کو، اپنے ماحول کو چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہیں اور ایک دم سے اس ماحول میں، پرانے زمانے کے صدیوں پہلے ماحول میں پہنچ جاتے ہیں. گفتار انبیاء ایک کتاب ہے جو انبیاء سے متعلق واقعات پر مبنی کتاب. بکھرے موتی ایک کتاب ہے. عبرت انگیز واقعات ایک کتاب ہے جس میں موت کے بعد کے حالات ہیں. 10 جلدیں ہیں اس کی، اس میں سے شاید ایک جلد کا ترجمہ موجود ہے، اگر وہ بھی مل جائے تو بہت عافیت ہے. موضوعی داستانیں حالیہ دنوں میں، شاید پچھلے سال کتاب آئی ہے یا اس سے پچھلے سال، جس میں موضوع کے اعتبار سے 40 موضوعات ہیں، اس میں موضوع کے اعتبار سے واقعات دیے ہوئے. اور یہ بہت اچھا ہے. ان فیوچر شاید یہی ٹرینڈ آ جائے گا کہ آپ کو حسد سے متعلق واقعہ چاہیے تو آپ نے حسد کا ٹاپک کھولا، اس میں آیت بھی دے دی ہے انہوں نے، روایت بھی دے دی ہے چند 2-4، اور اس کے بعد واقعات دے دیے. اسی طرح پند تاریخ میں بھی ہے. تو اگر آپ کو انڈیکس والی کتاب مل جائے جس میں واقعات موضوعات کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں تو پھر کیا چاہیے آپ کو. اور آپ کو ان ڈیپتھ تفصیل میں، گہرائی میں جا کے کچھ پڑھنا ہے تو نقوش عصمت پر یہ. یقین کیجیے جب بھی میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب اب تک مجھے یاد کیوں نہیں ہوئی پوری. یقین کیجیے اتنی بہترین کتاب ہے. مجلس پڑھنے والوں کے لیے تو نامعلوم ذیشان ندر جوادی نے کس حوالے سے لکھی تھی لیکن مجلس پڑھنے والوں کے لیے تو گویا واجب ہے یہ کتاب. آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے، یقین کیجئے کوئی ایسی مجلس آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ امام سے متعلق کچھ سنیں اور اس کا 25% یا 50% آپ کا سنا ہوا نہ ہو، اور جو اس کتاب میں موجود تھا. تو اتنی بہترین جسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. ویسے علامہ ذیشان ندر جوادی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. 200. اب جس شخص نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں اس کے علم کا کیا ہوگا. 2006 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ہند سے، لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا. اپنے زمانے کے مجتہد، برصغیر پاک و ہند میں 2-4 ہی آیت اللہ گزرے ہیں جس میں ان کا بھی نام شامل ہے. بہت بڑا ایسٹ تھے، لیکن افسوس کہ ہم ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں روا رکھتے. ان کی تشریح کردہ نہج البلاغہ بھی آ چکی ہے اور ان کا حواشی یعنی مختصر تفسیر والا قرآن بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کو ذیشان ندر جوادی کی مل جائیں گی. اگر آپ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابوں کے لیے ذیشان ندر جوادی اور مجالس کے لیے علامہ مولانا نقن صاحب، یہ 2 نام آپ یاد رکھیں. پڑھنے کے لیے ذیشان ندر جوادی اور سننے کے لیے نقن صاحب کی مجالس. پرانے دور کے لوگ ہیں نقن صاحب میں سے مثلا، لیکن بہرحال بہت نقطے ان کی گفتگو میں اور اس میں موجود ہیں. قصص العلماء، یہ مرزا احمد تنکابنی عالم دین تھے، ان کی کتاب ہے جس کا ترجمہ آپ کے مدرسۃ القائم کی سابق پرنسپل اور استاد ملکہ کاظمی نے کیا ہے. تو آپ کے مدرسے میں جو پڑھا چکی ہیں ان کا ترجمہ کردہ کتاب ہے. تو کم از کم ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کتاب ضرور پڑھیں. بہت اچھی کتاب ہے. تقریباً 150 علماء کا تعارف ہے. 150 علماء، مقدس اردبیلی ہیں، شہید ثانی ہیں، شیخ صدوق ہیں، سید مہدی بحر العلوم ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ان کی حکایتوں کو، ان کے واقعات کو، اور آپ کو ضرور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ غیر معصوم تھے اور اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے. تو معصوم تو نہ تھے، ہم بھی غیر معصوم ہیں. ہم ان کے 10% 20% مقام پر کیوں نہیں پہنچ سکتے. پھر اسی طرح
قصص الانبیاء علامہ مجلسی کی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، لیکن اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ اگر آپ کوئی نبی کا قصہ پڑھنا شروع کریں تو آپ رکھ نہیں پاتے اس کتاب کو. تو کم از کم جس نبی کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں اس نبی کی تفصیل پڑھ کے چلے جائیں اس کتاب سے. حیات القلوب کراچی کی مشہور ذاکرہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حیات القلوب رٹی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی ان کا جو ہے وہ بلند پایا جو مرتبہ ہے اسی حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب ہے. اور اتنی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ کی حیات کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. مثلا آپ سلمان فارسی کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو حیات القلوب میں جا کے پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ مجھے اب سلمان فارسی بھی الگ سے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو ذر غفاری ہمارے یاسر ہیں، یہ تو وہ ہیں جو اصحاب رسول تھے، تو خود رسول کے بارے میں کتنی تفصیل ہوگی. بہت ہی اچھی کتاب ہے، مطلب مجالس پڑھنے والوں کے گھروں میں کم از کم حکایات اور تاریخ کی یہ کتابیں ہونی چاہیے، گاہے بگاہے ان کا مطالعہ کرتے رہیں. ویسے بہار الانوار کی مختصر جو تالیفات کی صورت میں کتابیں ہیں وہ دستیاب ہیں، تقریباً 10 جلدیں موجود ہیں. آپ چاہیں تو اپنے گھر میں لائبریری میں رکھ سکتی ہیں. کبھی کوئی امام کسی واقعے کے متعلق تفصیل سے پڑھ جائے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اردو میں دستیاب ہے، 110 جلدیں ہیں اوریجنلی بہار الانوار کی، لیکن 10 جلدیں مختصر تالیف کی صورت میں. تالیف کا مطلب ہے سلیکٹڈ پورشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اہم بات آپ کو کہیں گے جو بڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے، عورتوں میں کیا مردوں میں بھی محسوس ہوتی ہے، کرنٹ افیئر پہ کوئی نالج نہیں ہوتی ہم لوگوں کو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جب امام آئیں گے، جب ان کے ساتھ مل کر ہم سیاست کریں گے، ابھی فی الحال ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اپنا ایک سیاسی نقطہ نگاہ رکھیے، اپنی ایک سیاسی فکر رکھیے. یزید گزر چکا لیکن اس کے حواری آج بھی موجود ہیں. یزید وقت کو پہچانیے، اس کے حامیوں کو پہچانیے. ملک کی سیاست میں شیعان علی کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مقامی سطح پر موجودہ ماحول میں اسلامی اقدار کو کیسے رواج دیں، کس انداز سے چلیں، اس کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے. معاشرتی مسائل کیا ہیں، کن وسائل کو استعمال کر کے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، کس ایشو پر ہمارا شرعی نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ذاتی اعتبار سے مقام تفکر، خود پسندی سے پرہیز کیجیے ان معاملات میں اپنی رائے دینے سے، اور اگر خود پسندی کا پہلو آئے تو اس میں لفظ میں کی بجائے ہم استعمال کریں. اس کے لیے اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں تو BBC کی ویب سائٹ نیوز کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے پوچھیں تو presstv.com کی ویب سائٹ بہت بہتر ہے. اردو میں abna.ir abna.ir اس کی ویب سائٹ بہت بہتر ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے بتلا دیں گے. لیکن اہم واقعات آپ کو کم از کم خبروں کی حد تک معلوم ہونی چاہیے. مثلا پاکستان میں روزانہ 21 خودکشیاں ہو رہی ہیں. جنوری سے لے کے اب تک 5800 افراد مر چکے ہیں. کیوں ہو رہی ہیں خودکشیاں؟ کہ لوگوں نے چیزوں پہ محنت کی، اپنے نفس پہ محنت نہیں کی، اس لیے ہو رہی ہیں خودکشیاں. سائنسی ایجادات اور سہولیات کے باوجود انسان مرنے کے لیے بےتاب ہے. حالانکہ زندگی تو خوبصورت ہو گئی ہے. پہلے لائٹ نہیں تھی، پہلے پنکھے نہیں تھے، پہلے AC نہیں تھا، پہلے ہائیڈرو بیڈ نہیں تھا، پہلے ایروپلین نہیں تھا. سب چیزیں موجود ہیں. اب تو انسان کو جینے کی اور تڑپ تمنا ہونی چاہیے. لیکن پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی کی بنسبت لوگ اب دنیا کو، زندگی کو کوس رہے ہیں اور مرنے کے لیے تھے. کیوں؟ انسان نے اپنے اوپر. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس بایو ڈیٹا ہونا چاہیے، اسٹیٹسٹکس ہونا چاہیے، آس پاس کے حالات اور واقعات کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر اس سے آپ اپنی مجلس کا، جسے کہتے ہیں کہ کی شروعات کریں. تمثیلات. موجودہ دور میں اگر آپ تمثیلات نہیں دیں گے تو اس وقت تک لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. گھریلو ناچاتی کی مثال دینی ہو تو گاڑی کے انجن کی مثال دیں، توبہ کی مثال دینی ہو تو اینٹی وائرس کی مثال دیں، کفارے کی مثال دینی ہے تو پولیس کے جرمانے کی مثال دیں. کہتے ہیں کہ اس وقت تمثیلات کے جو موجودہ بادشاہ ہیں وہ استاد محسن قرطی ہیں، جن کا تذکرہ بھی آیا ہے. ان کی 2 کتابیں میں آپ کو کہوں گا ضرور اپنے گھر میں رکھیں. مکتب رسول عقائد پر بہترین کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے. ایک تو آیت اللہ مفتی جعفر سبحانی کی کتاب ہے عقائد امامیہ، وہ بھی بہترین لاجواب کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے. لیکن نئی کتابوں میں مکتب رسول
جس طرح عقائد کو موجودہ مثالوں موجودہ علوم کے ساتھ مربوط کر کے لکھی گئی ہے، اب تک ایسی کتاب عقائد پر نہیں لکھی گئی کہ جس طرح موجودہ دور سے مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے پہلی مرتبہ کہ خدا پر، آخرت پر، نبی پہ، نبوت پہ، عدل پہ، امامت پہ کس طرح ہم یقین ہمیں رکھنا چاہیے اور کیا دلائل ہیں اس کے۔ تو تفسیر نور اور مکتبہ رسول میں جا بجائے ایسی احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب آپ مجلس پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں اشکالات کی صورت میں آپ کے ذہن میں تو نہیں، شرکائے محفل کے ذہن میں ابھرنے لگتی ہیں ابہام کی صورت میں، یہ کیا کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اشکالات بصورت سوالات آپ کے پاس آئیں گے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ استثناءات، ایکسیپشن کا تذکرہ پہلے کر دیں، خوشخبری اور خوف ساتھ ساتھ چلائیں، نہ بہت زیادہ ڈرائیں نہ بہت زیادہ رعایتیں دینے کی بات کریں، اور اگر تفصیل دینا مقصود ہو تو اس کے لیے مقامی علماء سے رجوع کریں، آپ کے پاس نہیں ٹائم ہو تو آپ لوگوں سے اس کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن جو بات آپ کہنے جائیں اس کے بارے میں یہ ضرور بتلا دیں، جیسے نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، دیٹس اٹ، نہیں، آپ کو کہنا چاہیے نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے اگر کوئی اہم شرعی مجبوری نہ ہو۔ آپ نے ایک جملہ ٹانک دیا، اب تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کن کن مقامات پہ، 15 مقامات ہیں جہاں پر نماز جو ہے تاخیر سے پڑھی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ روزے واجب ہے رمضان کے ہاں چند استثناءات کے ساتھ، حج واجب ہے لیکن کچھ شرائط ہیں جن کی بنا پر حج واجب ہوتا ہے، تو آپ فقط یہ نہیں کہہ سکتے حج واجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اطلاقات یعنی پریکٹیکل ٹپ ضرور دیں، نماز کی آپ نے گفتگو کر دی، اول وقت کی گفتگو کر دی، ذرا الارم لگانے کے طریقے بتا دیں، نماز شب کے بعد، نماز شب کے لیے نماز عشاء کے بعد جو آپشن ہے آیت اللہ سستانی کے نزدیک 1 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز شب ادا ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ نہیں، یہ پریکٹیکل ٹپ ہے۔ صلح رحمی کے لیے کیا کریں، تحفے تحائف دیں، چند تحفے تحائف کے جو ہے وہ آپشنز بھی ان کو بتلا دیں۔ جب تک پریکٹیکل ٹپس نہیں دیں گے لوگوں کے ذہن میں عملی طور پہ اس کام کو کرنے کی تڑپ نہیں پیدا ہوگی۔ رد مظالم کے لیے کیا کریں، کس طرح معذرت کریں، کس طرح ادا کریں، کیونکہ ضروری ہے کہ اہل بیت اور ہم یعنی موجودہ معاشرے کو جوڑا جائے، بتایا جائے کہ موجودہ دور میں تعلیمات اہل بیت پر کس طرح عمل کریں، اور قطرے قطرے ہی سے دریا بنتا ہے، ایک دم سے لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے پہ آمادہ نہیں کیا جا سکتا، یہ عمل بتدریج ہوگا۔ آخر میں حاصل کلام، مقصد کلام ضرور بیان کریں، کوئی آپ نے حکایت بیان کی، لوگ سمجھے آپ کہاں سے کہاں نکل گئے، لوگوں کو واپس پلٹانے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے بتلائیں کہ یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو عموماً لوگ واقعے کی دلچسپی کی وجہ سے بلا دیتے ہیں، تو آپ ان کو بتلا دیں کہ میرا مقصد یہ ہے، اور کوئی اہم بات ہے تو اس کی تکرار کریں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کوئی قباحت نہیں۔ یہ وہ شعبہ ہے لوگ عموماً اگنور کرتے ہیں، وہ ہے شعریات کا۔ میر انیس کو تو کبھی کبھی وہ بھی پرانے علماء کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن آج کل کی مجالس میں شعریات کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فقدان ہے۔ میر انیس کو پورا نہ پڑھ سکیں تو کم از کم انتخاب میر انیس سے کچھ پڑھ ڈالیے، حفظ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی جو ہیں اچھے شاعر اہل بیت ہیں۔ خود ذیشان حیدر جوادی عالم دین مجتہد کے 4 مجموعے کلام چھپ چکے ہیں، شعری مجموعہ کلام، جن کی ابھی ہم نے تفصیل بیان کی، نقش عصمت اور نہج البلاغہ کے ترجمے حواشی قرآن کے حوالے سے۔ بڑا پر لطف تھا ماحول خودکشی کے لیے، مگر یہ میں تھا جو جیتا رہا کسی کے لیے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ مرتقی میر کا شعر ہے یا مردر کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے، تو فوراً آپ کا جو ہے رجحان جو ہے، توجہ جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف جائے گا، لیکن جب آپ کو کہا جائے گا یہ آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی کا شعر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ آج کل کے معاشرے میں جہاں پاکستان میں لوگ روزانہ 21 کے حساب سے خودکشی کر رہے ہیں، وہاں پر ایک مومن کسی کے لیے جی رہا ہے، کس کے لیے جی رہا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے، اور اس آفتوں بلاؤں کے درمیان وہ اللہ ہی سے دعا مانگ رہا ہے کہ تو ہی ان بلاؤں کو ہٹا سکتا ہے۔ علامہ اقبال، لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ اغیار کے شاعر ہیں، حالانکہ ان کا شعر ہے، تفضیل ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا سا تشیع بھی
تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. کسی نے کہا اقبال صاحب کلیئر کٹ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مذہب ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گنہگار ابو ترابی ہے. ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن, اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ. ایران ہو تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو یہ اشعار علامہ اقبال کے, اور کسی اور نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور کسی نے ان کو اون کیا ہوا ہے. آپ ان کو اون کریں, یہ آپ کے والے ہیں. اگر کئی عرصے تک وہ دوسروں کے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر محب اہل بیت کی کوئی علامت نہیں تھی. ان کی شاعری جو کہ آخری دور کی شاعری کے اشعار ہیں, یہ وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر حب اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھری تھی. حافظ رجب علی خیاط کے فیوریٹ شاعر ہیں, اور عالم برزخ میں بڑی اچھی خبریں رجب علی خیاط نے ان کے بارے میں دی ہیں. مولانا رومی بہت بڑے شاعر ہیں جن کا فیسٹیول یورپ اور امریکہ میں منایا جاتا ہے. کلمات اغیار کوٹیشنز اگر آپ کو غیر ملکیوں کے مل جائیں تو ضرور کوٹ کیجئے جو ہمارے عقائد کو سپورٹ کرتے ہیں. سقراط اگر یہ کہے انسان فطرتاً نیک ہے تو بہت اہم بات ہے. گاندھی اگر یہ کہے کہ زندگی کا سب سے اہم ہدف خود شناسی ہے تو اس کی بات میں ایک وزن ہوگا. ابراہیم ماسلو اگر یہ کہے مادیت پرستی کم ترین ہدف ہے تو مادیت پرستی پر چلنے والوں اور مغرب سے محبت کرنے والوں کے لیے یقیناً ایک تماچا ہے. مائیکل ہارٹ اگر یہ کہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد ہے تو یقیناً یقین کرنے کو جی چاہے گا. ہندو شاعر ماتھر کے اشعار ہر کسی کی زبان پر ہیں. اگر وہ امام مظلوم کے لیے کوئی منقبت پڑھے تو یقیناً آپ کا دل جھوم جھوم جائے گا. اس کے بعد مصائب کربلا کے حوالے سے ایک بات کو یاد رکھیے, مصائب ضرور پڑھیے, جتنے پڑھنے ہیں پڑھیے, کیونکہ ایام عزا فرش عزا بچھایا منایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ امام مظلوم کے مصائب پڑھے جائیں. ضرور پڑھیں, لیکن غلو سے پرہیز کریں. مستد علماء سے رجوع کریں اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہے. مولانا نقل صاحب ہیں, مولانا ذیشان اندر جوادی ہیں, صادق حسن صاحب ہیں. یہ وہ علماء ہیں کہ جن سے آپ, جن کی تقاریر سن کے, جن کے کہے ہوئے پڑھے ہوئے مصائب آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو مستند کتابوں سے رجوع کرنا ہے تو نفس المحموم ایک کتاب ہے, ریاض الاحزان ایک اور کتاب مصائب کے حوالے سے, مقتل حسین اور بحار الانوار. حالانکہ مصائب کے حوالے سے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگ کتابوں کی طرف رجوع کریں. عموماً علماء کی تقاریر سے استفادہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں. مقتل حسین جو ہے ایک اہل تسنن کی لکھی ہوئی مصائب کی کتاب ہے. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو مصائب کے لیے, یہ وہ علماء ہیں جو مصائب کے لیے آپ جن سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ وہ گفتگو تھی جو 2 مراحل پر ہماری مکمل ہوئی, اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلے مراحل کی طرف چلیں گے. اب تک کی ہونے والی گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اگلے درس کے لیے رکھ لیں, کیونکہ اگلے مدرس کا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.